وہ تھے جو کٹ حجتیاں کرتے تھے. بولیے کٹ حجتی سمجھتے ہیں آپ؟ کس کو کہتے ہیں بھلا؟ بغیر کسی وجہ دے سر ڈا چھڑنا، بغیر کسی وجہ دے سر ڈا چھڑنا. میں نے کل مسئلہ بیان کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اور تمام محدثین نے لکھا ہے کہ وہ جو سیدنا ابو بکر صدیق کے انگوٹھے چومنے والی روایت ہے وہ ضعیف ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ایک بندہ اتھی کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگ گیا اعلیٰ حضرت پہلے آئے سی کہ ابو بکر صدیق پہلے آئے سی؟ میں کہا جی ابو بکر صدیق. کہنا پھر اعلیٰ حضرت نو کیویں پتہ لگ گیا کہ وہ ضعیف سی؟ کرون دیو جواب اتنے. اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 150 علماء لاؤ میں علم سے زبان بند کر دوں گا، ایک جاہل کو لگاؤ لے کے آؤ میں ہاتھ بن کے بہ جاؤں گا. بابا تیرے کی ہونا سی کی کریے، کیونکہ جاہل نے سننی بھی نہیں تو کسی دی مننی بھی انہوں نے کی گل کریے. اب اس کا میں کیا جواب دیتا اس کو، کیونکہ وہ کہیں پڑے ہوئے. انہوں نے کہا جی جب ابو بکر صدیق پہلے ہے اعلیٰ حضرت بعد میں ہے تو انہوں نے کیوں پتہ لگ گیا بھی وہ ضعیف ہے؟ تو پتہ تو سند سے چلتا ہے. بولیے پتہ کس سے چلتا ہے؟ سن. آپ کو کیسے پتہ چلا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ تو صاف ظاہر ہے کہ 1400 سال امت اسی کو اللہ کا کلام مانتی آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو جو بھی آپ حدیث لیں گے اس حدیث کو جس نے روایت کیا ہے اس کا ریکارڈ کتابوں میں موجود ہے کہ یہ سچ بولنے والا ہے یا جھوٹ بولنے والا ہے، اس کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا یا ٹھیک ہے. اب جیسا راوی ہوتا ہے اس کی وجہ سے حدیث پر حکم لگا دیا جاتا ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اپنی مرضی سے ہم کسی حدیث کو صحیح کہہ سکتے اور اپنی مرضی سے کسی کو ضعیف یا موضوع بھی کہہ سکتے. تو یہ تو ریکارڈ پورا موجود ہے. فَإِنْ حَاجُّوكَ، یہ جو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، حاجو کا حجہو یہ آپ سے بحث کرتے ہیں، کٹ حجتیاں کرتے ہیں، ایسے ہی جھگڑا کرتے ہیں، بحث پہ بحث، بحث پہ بحث، کوئی دلیل ہے؟ فقل، آپ ان سے فرمائیے اسلمتو، میں جھک گیا ہوں، میں جھک گیا ہوں یا میں نے جھکا دیا ہے، وجہیہ للہ، اپنے چہرے کو اللہ کی طرف. اب یہاں وجہیہ سے مراد صرف چہرہ نہیں، پوری ذات مصطفیٰ مراد ہے. یعنی میں جھک گیا، میں فرما بردار ہو گیا، للہ ومن اتبعن، اور میری اتباع کرنے والے بھی جھک گئے ہیں، یعنی صحابہ بھی. حضور دس رہے نے امت یقین رکھیا دے جدھر میں ادھر ہی میرے صحابہ نے. ومن اتبعن، میری اتباع کرنے والے. وقل، اب آپ فرمائیے للذین، ان لوگوں کو اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب ملی ہے، یعنی تورات، انجیل اور زبور، والامیین، اور جو ان پڑھ ہیں. اب یہ ان پڑھ کون تھے؟ امیین کون تھے؟ مشرکین مکہ. بولیے مشرکین. اب ایک تو ہے نا پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تو امی ہے. امی ان کا لقب تھا بنی اسماعیل کا. بولیے بنی. ان کو پوچھئے اسلمتم، کیا تم اسلام لاتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر اسلام لے آئے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو سمجھو ہدایت پر آ گئے ہیں. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر منہ پھیر لے یعنی انکار کر دے، تو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کے ذمہ صرف پیغام پہنچانا ہے. بولیے آپ کے ذمہ صرف پیغام ہے. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. بولیے اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. ان الذین یکفرون، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، بآیات اللہ، میری آیتوں کا، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو بغیر حق کے. بولیے قتل کرتے ہیں نبیوں کو بغیر. بھائی قتل 3 وجہ سے جائز ہے. بولو کتنی وجہ سے؟ 3 وجہ سے. یہ یاد کر لو. نمبر 1، کوئی شخص دین سے مرتد ہو جائے. بولیے دین سے پھر جائے، انکاری ہو جائے. آج اگر کوئی دین چھوڑے مسلمان ہونے کے بعد تو اس کو 3 دن مہلت دے اسلامی حکومت. ہر بندہ نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی جتھا نہیں، گروہ نہیں، کوئی مسلک نہیں، اسلامی حکومت کہ جو تمہیں اسلام پر شک شبہ ہے 3 دن ٹائم ہے، 2 ہم جواب دیتے ہیں، دوبارہ مسلمان ہو جاؤ تو گنجائش ہے. اگر وہ 3 دن کے بعد بھی کہے میں نے کافر ہی رہنا ہے تو پھر من یرتد فاقتلوہ، اسلامی حکومت پر لازم ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. یہ اسلام کا باغی ہے.
بولیے یہ اسلام کا. اب آپ کو پتہ ہے کہ کوئی نبی دین سے پھر سکتا نہیں. قتل کی وجہ پہلی تو یہ ہے. دوسری وجہ اگر شادی شدہ زنا کرے, بولیے شادی شدہ تو سنسار کر دو, اس وقت تک پتھر مارو جب تک کہ وہ مر نہ جائے. آپ کو پتہ ہے کہ انبیاء ایسا کام بھی کر سکتے ہیں؟ یہ ان کی شان سے ورا ہے, ان کی شان سے دور ہے, تو بعید ہے. اچھا جی, تیسری وجہ اگر کوئی کسی کو قتل کرے ناجائز تو اس کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جا سکتا ہے, جائز ہے, وہ بھی عدالت اور حکومت کے ذریعے. تو انبیاء سے ایسا کام بھی ہو سکتا نہیں ہے. آگے چلیے جی. تو اللہ تعالیٰ نے, ہاں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ عذاب اس کو ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہوگا یا جو کسی نبی کے ہاتھ سے قتل ہوا ہوگا. یہ دونوں بڑے مجرم ہیں. اور میرے نبی پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل نے ایک دن میں تقریباً 43 انبیاء کو شہید کیا ہے. 43 نبیوں کا قتل پہلے وقت کے پہلے ٹائم میں کیا. اس پر یہ آیت اتری کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق, جو نبیوں کو قتل کرتے ہیں بغیر حق کے. اور یہودیوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کا بھی پورے منصوبے بنائے. خیبر میں حضور کو بلا کر جو کھانا کھلایا یہودیوں نے اس میں زہر ڈالا ہوا تھا, اور آپ نے جو 3 لقمے کھا لیے ساری عمر آپ کے اندر وہ درد ہوتا رہا. اور آخری جب آپ وصال فرمانے لگے, پردہ فرمانے لگے, تو آپ نے اماں عائشہ سے واضح طور پہ فرمایا عائشہ اسی زہر کی وجہ سے میری آنتیں کٹ رہی ہیں اور میں اس کی وجہ سے شہید ہو رہا ہوں. تو حضور شہید ہوئے ہیں اس زہر کی وجہ سے. تو یہ تو نبیوں کو قتل کرنے سے باز ہے. اور یہودیوں نے بنو نذیر, بنو قینقاع, اور انہوں نے ایک دیوار کے نیچے آپ کو بلایا اور پلان بنایا ہوا تھا کہ اوپر سے بھاری پتھر پھینکیں گے کہ باتوں میں حضور کو لگائیں گے تو ہم ذرا ادھر ہو جائیں گے, پتھر گرے گا آپ شہید ہو جائیں گے. مگر جب حضور جا رہے تھے تو جبریل امین نے پہلے ہی بتا دیا, جبریل امین نے پہلے ہی بتا دیا. تو یہ نبیوں کو تو قتل کرتے رہے. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ, آپ حیران ہوں گے کہ یحییٰ علیہ السلام کو صرف اس وجہ سے قتل کیا کہ وہ بادشاہ ان کا کلمہ پڑھنے والا تھا اور اپنی سکی بھانجی پر بے ایمان ہو گیا, بڑی خوبصورت تھی, اور نکاح کرنے لگا. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے روکا تو اس نے اس روکنے پر ان کی گردن اتاری ہے. یہ ایسے بدبخت تھے نبیوں کو بغیر حق کے. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ, ان لوگوں کو بھی قتل کیا, یَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ, جو لوگوں کو مِنَ النَّاسِ, جو لوگوں کو عدل کرنے کا تبلیغ کرتے تھے. بولیے عدل کرنے کی, یَأْمُرُونَ امر کرتے تھے, حکم کرتے تھے, بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ, لوگوں میں سے جو مسلمان تھے. یعنی جب انہوں نے اتنے انبیاء قتل کیے پہلے ٹائم, دوسرے ٹائم ان کے صحابہ نے ان کو سمجھایا کہ تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے, تو پھر ان کے بھی 70 لوگوں کو قتل کیا, 70 صحابہ کو. تو یہ اللہ بتا رہا ہے کہ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, اب ان کو خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی کہ یہ جہنم میں جائیں گے. خوشخبری طنز کے طور پر ہے کہ تم نے اتنے شوق سے نبی قتل کیے ہیں اور ان کے مومنوں کو قتل کیا ہے, تو پھر اب تم تیار ہو جاؤ, تمہارا مقدر جہنم ہے اور تم جہنم کا ایندھن ہو. تو جناب یہ مسئلہ پورا ہو گیا. اب ان کا